بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی مطیع اللہ جان صاحب اور ثاقب بشیر۔ ناظرین، آج کے اس ولاگ میں ہم دو بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک تو آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے دو فاضل ججز، سینئر ترین ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کے اس خط کے بارے میں جو آج انہوں نے تحریر کیا ہے، بلکہ تحریر تو انہوں نے 2 روز پہلے کیا تھا، آج وہ سامنے آیا ہے اور اس خط میں کافی کچھ کہا گیا ہے۔ بیسیکلی سپریم جوڈیشل کونسل میں جو ایک باریک واردات ڈالی گئی، ان بیسیکلی امینڈمنٹس کو لے کر جو کوڈ آف کنڈکٹ میں کی گئی ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی جانب سے، اس کو بڑا ہی انہوں نے گرل کیا ہے اور بیسیکلی نہ صرف جسٹس یحییٰ آفریدی بلکہ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ اس کے 12 صفحات پر مزید کیا کچھ ہے اس کے حوالے سے جانیں گے، اور پھر آج اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ایک مرتبہ پھر ان کی 2 بہنیں اور کچھ وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد کچھ میڈیا سے گفتگو بھی کی گئی ہے، اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں ثاقب بشیر صاحب سے شروع کر لوں، جو آج کا یہ خط ہے ثاقب صاحب، اس کے بنیادی طور پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس خط میں؟ پہلے تو ناظرین کو یہ بتا دیں کہ اس میں ہے کیا، چیدہ چند نکات پھر آگے ناظرین کے لیے بڑا آسان کرتے ہیں۔ یہ جو خط ہے یہ ایک نہیں ہے بلکہ 2 خطوط ہیں۔ 13 اکتوبر کو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ نے سپریم جوڈیشل کونسل کے نام خط لکھا، پھر 17 اکتوبر کو ایک خط لکھا۔ 13 اکتوبر کے خط میں انہوں نے جو بنیادی نقطہ اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس سرفراز ڈوگر ہیں، وہ ان کے خلاف کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ میں ان کی تعیناتی کے حوالے سے اپیل زیر التوا ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل سے خود الگ ہو جائیں، یا ان کو جو ہے وہ الگ کر کے جو تشکیل ہے کونسل کی تشکیل دوبارہ سے کی جائے۔ اور اس میں انہوں نے توقع کا اظہار کیا تھا چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب سے کہ وہ بھی اس جس قسم کی صورتحال ہے، اس کی گریوٹی جو ہے اس کو محسوس کریں گے، اور محسوس کرنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ خود ریکیوز کر لیں۔ تو اس میں انہوں نے 13 اکتوبر کا جو خط تھا، وجہ وہ بتائی ہے طارق جہانگیری صاحب والی؟ نہیں، طارق جہانگیری صاحب والی نہیں، بلکہ 5 جو ججز ہیں انہوں نے سپریم کورٹ میں ٹرانسفر ججز والے کیس میں اپیل، انٹرا کورٹ اپیل اس وقت زیر التوا ہے، تو انہوں نے کہا اپیل زیر التوا ہے، کل اگر ان کے خلاف کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے اثرات جو ہے وہ ان کی اتنے اہم فورم ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل، جہاں پہ ججز کے خلاف مس کنڈکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے، کسی سپیریئر کورٹ جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے ججز کو گھر بھیجا جا سکتا ہے۔ تو اگر فرض کریں، مطلب انہوں نے مثال تو نہیں دی لیکن وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جسٹس ڈوگر صاحب 5 ممبر ہیں، اس میں سے جسٹس ڈوگر 1 ہیں، ان کے بیٹھے ہوئے کسی ایک جج کو گھر بھیج دیا جائے، کل سپریم کورٹ کی اپیل میں فیصلہ ہو کہ ٹرانسفر ٹھیک نہیں ہوئی اور یہ ان کو واپس بھیجا جائے، تو پھر وہ کیسے آپ جو ہے وہ اس کو ایڈجسٹ کریں گے، جسٹیفائی نہیں کریں گے۔ تو اس میں پھر جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب نے یہ کہا تھا کہ ایک تو 18 اکتوبر کی جو میٹنگ ہے اس کو پوسٹ پون کریں، اور آرٹیکل 209(3) کے تحت ریکانسٹیٹیوٹ کریں جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے، جو جسٹس ڈوگر جو ہے ان کو نکالا جائے۔ اچھا، اس میں 13 اکتوبر کا یہ خط تھا۔ اس کے بعد 17 اکتوبر کا جو خط ہے وہ خط بھی 13 اکتوبر کا حوالہ دے کر انہوں نے لکھا۔ انہوں نے کہا کہ کل میٹنگ ہونے جا رہی ہے، دوبارہ انہوں نے جسٹس ڈوگر ان کا اس خط میں ذکر کیا، اور وہ انہوں نے دہرایا کہ جسٹس ڈوگر جو ہے ان کی موجودگی، لیکن ساتھ ہی پھر انہوں نے جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی میں جو قواعد و ضوابط ڈسکس ہوئے تھے، اور انہوں نے اس کی پریس ریلیز کا حوالہ دیا جو 17 اکتوبر شام کو آئی تھی، کہ قواعد و ضوابط کے حوالے سے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے پیش کیے، ترامیم پیش کی قواعد و ضوابط میں، اور اس کے بعد اس پہ ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور اس کے بعد یہ معاملہ توثیق کر دی گئی، اور یہ معاملہ سپریم جوڈیشل یہ ضابطۂ اخلاق کے حوالے سے، تو ضابطہ اخلاق جو ہے اس کو سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیج دیا گیا۔ اس کو یہاں پہ انہوں نے دوسرے خط میں ذکر کیا ہے، لیکن اس میں وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہے یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، کسی کی ریکمنڈیشن نہیں، بلکہ اور جو ضابطہ اخلاق ہے آرٹیکل 209 کے تحت وہ صرف
جو استحقاق ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا استحقاق ہے. اور اس دوسرے خط میں انہوں نے جو اس میں آبجیکشن سے خاص طور پر پوائنٹ بائی پوائنٹ، جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا وائز کامنٹس جو ہے وہ جمع کروائے ہیں، تو انہوں نے پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پہ جو آبجیکشنز ہیں وہ دیے ہیں کہ کس کا کیا اثر ہو سکتا ہے آپ نے جو قواعد و ضوابط بنائے ہیں، اور کہاں پہ کنفیوژن ہے، کہاں پہ انڈیفائنڈ کسی کی وضاحت نہیں ہے. جو پبلک جو وہ بات ہو رہی تھی کہ کنٹروورسی کی، کہ پبلک کنٹروورسی کی بات ہو رہی ہے، میڈیا پر پابندی کی جو بات ہے اس کو اس نے کس طرح لیا ہے. پھر یہ بات کی گئی ہے کوئی لکھ نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، کوئی کسی پبلک فورم میں جا نہیں سکتا. کلائمیٹ چینج کی اس میں بات کی گئی ہے اس میں کہ کلائمیٹ چینج پہ بھی آپ بات نہیں کر سکتے. آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں کوئی اس کے حوالے سے کوئی تقریب ہو، اس میں جا کر آپ جو ہے وہ بات نہیں کر سکتے. اس کو میں یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، مجھے ایک چیز بتائیے گا، یہ غصہ کہیں اس بات کا تو نہیں ہے جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ریسنٹلی کلائمیٹ چینج کی ایک کانفرنس میں جو غالباً UN نے آرگنائز کروائی تھی، اس میں یہ بات کہی تھی کہ شاید ہمارے وزیر اعظم اور ہماری وزیر اعلیٰ جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے کلائمیٹ چینج پہ، یہ شاید غصہ اس بات کا؟ جی بالکل ہو سکتا ہے. ڈان جو یہاں پہ ڈان میڈیا گروپ ہے وہ بھی پارٹنر تھے اس میں. لاہور میں یہ تقریب ہوئی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کو اور وزیر اعلیٰ کو یہاں پہ ہونا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج بہت اہم ایشو ہے، بلکہ ایک میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا پرائرٹی کبھی بھی جو عام آدمی ہے وہ نہیں رہی. اسی وجہ سے کلائمیٹ چینج جیسے اہم معاملے کو ترجیح جو ہے وہ نہیں دی جاتی. تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ گورنمنٹ پر کرٹیسزم تھا، وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اس خط میں جو رسک ہیں، چلنگ ایفیکٹس ہیں، جتنی بھی جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں اس کا ذکر بھی موجود ہے. اور آخر میں ریکمنڈیشن بھی دی گئی ہے، اور اس میں ذکر یہ کیا گیا ہے کہ آپ قواعد و ضوابط جب تک کہ اس کی سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو نہیں ہو جاتی تب تک پینڈنگ کر دیں، اور 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا تب تک اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے. یہ اس میں انہوں نے چیئرمین صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بھی اس وقت بینیفیشری کے طور پر بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جب تک 26ویں آئینی ترمیم ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتی. متی بھائی اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، ابھی ثاقب صاحب بھی بتا رہے ہیں کہ ایک معاملہ آپ نے نیشنل جوڈیشل پالیسی کمیٹی میٹنگ کے سامنے رکھ دیا جو فورم ہی متعلقہ نہیں ہے. وہاں پر بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے باہر سے کوشش کی ہے کہ میجورٹی حاصل کر لی جائے، اور جو میجورٹی آپ کو سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ سے پہلے ہی حاصل ہوگی تو ایک فکسڈ میچ کی صورت میں آپ نے وہاں پر وہ امینڈمنٹس رکھی ضابطۂ اخلاق میں، اور وہ کر دی گئی میجورٹی کے ساتھ. یہ کیا وجہ ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ایکچوئل فورم ہوتا ہے، جو اصل طریقہ کار ہوتا ہے، رولز ہوتے ہیں، کنونشنز ہوتے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کے ایک درمیانی راستہ نکالتے ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کے رولز میں امینڈمنٹس ہوں اس میں بھی وہ سرکولیشن کے ذریعے لے لیتے ہیں، چاہے فل کورٹ بنانے کا معاملہ ہو 2024 میں اس پر بھی وہ سرکولیشن کے ذریعے ججز سے رائے لے لیتے ہیں، فل کورٹ نہیں بلاتے. تو یہ اصل میں ان کا نقطہ نظر ہے کیا؟ یہ تو بیوروکریٹک کوئی انداز میں عدالت چل رہی ہے اس وقت. دیکھیں، میں نہیں سمجھتا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا کوئی نقطۂ نظر ہے. میں سمجھتا ہوں وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کسی مجبوری کے تحت یا مفاد کے تحت کر رہے ہیں. اور ابھی جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کے اندر انہوں نے مجوزہ ضابطۂ اخلاق کو ڈسکس کیا ہے چاروں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان کے سامنے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا سیریس مس کنڈکٹ ہے کہ ایک آئینی فورم ہے جوڈیشل کونسل، جیسا کہ ثاقب بشیر نے بھی کہا، یہ ضابطۂ اخلاق کو ترتیب دینا یا اس میں ترمیم کرنا یہ جوڈیشل کونسل کا اختیار ہے. مگر چونکہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ سمجھتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل کے اندر ان کے سمیت جو 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان ہیں 3 ووٹوں کی اکثریت ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ اب کہیں گھر میں بھی بیٹھ کے جو کام کریں گے وہ جوڈیشل کونسل کا اکثریتی فیصلہ تصور ہوگا. اور یہ جو نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی ہے اس میں چاروں چیف جسٹسز کو بٹھا کے خود چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے جو ضابطۂ اخلاق ترتیب دیا ہے اس کو انہوں نے اسی طرح اپنی ووٹ کی طاقت سے جوڈیشل کونسل کو محض ایک ربر سٹیمپ کے طور پہ استعمال کیا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے سب سے پہلے یہ ضابطۂ اخلاق رکھا جاتا. سپریم جوڈیشل کونسل اس ضابطۂ اخلاق کو پبلک کے لیے ویب سائٹ پہ ڈالتی، عوام سے وہ رائے لیتی، اور پاکستان کے تمام ہائی کورٹ کے ججوں سے وہ رائے لیتی. چیف جسٹس صاحبان ان میں شامل ہیں، سپریم کورٹ کے ججوں سے رائے مانگی جاتی، اور پھر وہ رائے جو ہے
اس کو ترتیب دینا، اس کو کمپائل کرنا اور اس میں سے اس کو حتمی شکل دینا، یہ کسی کمیٹی کا کام نہیں ہے، یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے. اور یہ سپریم جوڈیشل کونسل کا یہ جو سیکریٹریٹ بنانے کی جو پریس ریلیزیں جاری کرتے رہے ہیں چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، تو کیا وجہ ہے کہ اس سیکریٹریٹ کو اس معاملے کے لیے استعمال میں نہیں لایا گیا؟ کیا وجہ ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کمیٹیوں میں تو جا رہے ہیں ایک ایسے معاملے پہ جو اس کمیٹی کا جس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ اب وہ پالیسیاں بنانا اور ایک آئینی ذمہ داری جو کہ آئین میں لکھا ہے، جوڈیشل کونسل کی ہے، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے آئین کے اندر، اس کو تو ریکگنائز ہی کوئی نہیں کرتا. بس کیا ہے کہ یہ ثابت کرنے کی کوشش ہے کہ 4 چیف جسٹس سے رائے لے لی. میرے خیال میں جسٹس منصور علی شاہ نے اور جسٹس منیب نے بھی اپنے خط میں اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر رائے تمام ہائی کورٹس کے ججز سے لینی چاہیے تھی. بلکہ میں تو اس سے آگے جاؤں گا کہ کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کے جو ضابطۂ اخلاق کا معاملہ ہے اس کا تعلق کی ججوں کا خاندانی معاملہ نہیں ہے. یہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا گھریلو مسئلہ نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. تو یہ چیزیں شہریوں کے سامنے رکھی جانی چاہیے تھی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججوں کا ضابطہ اخلاق کیا ہونا چاہیے، اس میں کیا ترمیم ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں 25 کروڑ عوام کے سامنے جوڈیشل کونسل کے ذریعے رکھی جانی چاہیے. نہیں، ریفرینڈم کی بات نہیں ہے، رائے لینا. دیکھیں نا، ہم پارلیمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں، ہم پارلیمنٹ پہ یہی تو تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں آئینی ترمیم جب لائی جاتی ہے تو یہ پبلک میں اس کی کوئی ڈبیٹ نہیں ہوتی. تو کیا ججوں کا ضابطۂ اخلاق جو ہے، جو پبلک کے پیسوں سے 26 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں، تو کیا ان کا فرض نہیں بنتا، جوڈیشل کونسل کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ یہ معاملہ پہلے 25 کروڑ عوام کے سامنے رکھا جاتا، ویب سائٹ کے اوپر یہ ڈرافٹ رکھا جاتا؟ کیا یہ کوئی ہمارا ایٹمی راز ہے کہ یہ ججوں نے آپس میں طے کرنا ہے؟ کیا یہ کوئی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلیوں کی تنخواہوں کا معاملہ ہے کہ یہ اسمبلیاں خود ہی قانون پاس کر کے اپنی تنخواہیں بڑھا رہی ہیں؟ اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ضابطۂ اخلاق میں اب ایک نئی چیز ڈال دی ہے. دیکھیں، ضابطۂ اخلاق ایک میزان ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے ججوں کی اخلاقیات کو جانچنے کا. تو اس پیمانے کے اندر یہ میکینزم کیسے فراہم کر سکتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہ جوڈیشل کونسل کا جو ضابطۂ اخلاق ہے اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ کسی جج پہ دباؤ آیا تو وہ رجسٹرار کے ذریعے چیف جسٹس کو بھیجے گا؟ یہ کوئی ضابطۂ اخلاق نہیں ہے. ضابطۂ اخلاق جو ہے وہ انفورسمنٹ میکینزم نہیں ہوتا. ضابطۂ اخلاق جو ہوتا ہے وہ ایک معیار ہوتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ وہ جج جو ہے وہ اس کو چھپائے گا نہیں، وہ کنسیل نہیں کرے گا اس طرح کے دباؤ کو، آپ یہ کہہ سکتے تھے. اچھا، اب بائی امپلیکیشن تو وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر چیف جسٹس کو انفارم نہ کیا گیا تو یہ بھی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی ہوگی. مگر یہ جو طریقہ کار ڈالا گیا ہے یہ کس سے پوچھ کے آپ نے ڈالا ہے؟ یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر خفیہ اداروں کی طرف سے کسی جج کو ہراساں کیا جاتا ہے تو آپ رجسٹرار کو لکھیں گے، رجسٹرار چیف جسٹس کو لکھے گا، اور چیف جسٹس کے آگے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ چیف جسٹس نے کیا کرنا ہے. وہ 4 ججوں کی کمیٹی کے سامنے لائے گا معاملہ، اس کے لیے کوئی دن تو مقرر کیے گئے ہیں کہ بھئی اتنے دنوں کے اندر وہ فیصلہ دے گی، 4 جج اور ایک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس. مگر پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، آپ نے ججوں کے ساتھ ظلم ہوا، جج اس میں متاثرین ہیں، وکٹم ہیں. انہوں نے 6 ججوں نے خط لکھا، بجائے اس کے کہ جوڈیشل کونسل موجودہ آئینی جو اختیارات ہیں اس کو استعمال کرتی اور طلب کرتی ان تمام ملزمان کو جن کے اوپر یہ الزامات ہیں، آپ نے اپنے کپڑے دھونا شروع کر دیے اور استری کرنے شروع کر دیے. یہ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اٹ از لائک بلیمنگ دا وکٹم. اور سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے ان 6 ججوں کو ایز اے وکٹم نہیں ٹریٹ کر رہی، ایز اے ملزم ٹریٹ کر رہی ہے، اور یہ شو کر رہی ہے کہ ان ججوں کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمیں بر وقت انفارم نہیں کیا. یہ وہ ایک تاثر دے رہی ہے اس طرح کی ترمیمیں کر کے. اب جیسے وہ جب 3 نومبر 2007 کا مشرف کا PCO آیا تھا جس کو مارشلہ بھی کہتے ہیں، جس پہ اس کو سزائے موت بھی ہوئی ہے، تو اس وقت بھی ہماری عدلیہ نے بزدلی دکھائی، کمزوری دکھائی. ٹھیک ہے، ججوں کو ہٹا دیا، سب کچھ کیا، وہ 31 جولائی کا تاریخی فیصلہ آیا، مگر پھر انہوں نے ضابطۂ اخلاق میں ترمیم کر دی اور اس میں کہا گیا کہ کوئی بھی جج PCO پہ حلف نہیں اٹھائے گا. اب اندازہ لگائیں، ایک چیز جس کا آئین میں ہی ممانعت ہے اس کو ضابطۂ اخلاق میں ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ تاثر یہ دیا گیا کہ شاید ان ججوں کا بھی قصور نہیں ہے کیونکہ ضابطۂ اخلاق میں نہیں لکھا گیا تھا. اب اسی طرح یہ ترمیم کر کے ان 6 ججوں کو نالائق ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ان 6 ججوں نے ہمیں بر وقت اطلاع نہیں دی اور بر وقت جو ہے اس کو پھر اپنے اختیارات بھی نہیں استعمال کیے کنٹیمپٹ کے. تو بلیم کس کو کر رہے ہیں؟ ان ججوں کو جو وکٹم ہیں.
اور تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضابطہ اخلاق اس طریقے سے جو ہے نہیں لانا چاہیے تھا. اور جوڈیشل کونسل ججوں کے اندر، جوڈیشل کونسل کے اندر جو آئینی فورم ہے، جو آئین نے کہا کہ صرف وہی ضابطہ اخلاق دے سکتی ہے جوڈیشل کونسل، اس کے سامنے یہ آنا چاہیے تھا اور 25 کروڑ عوام کے سامنے یہ ڈرافٹ لانا چاہیے تھا. یہ آپس میں مل ملا کے بیٹھ کے 3 ججوں کی آپ اندازہ لگائیں، 25 کروڑ عوام، 60,000 کیس سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، 20 لاکھ کیس پاکستان کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے، اور 3 جج اپنی اکثریت سے یہ طے کر رہے ہیں کہ ججوں کے اخلاقیات کا معیار کیا ہوگا. اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی آپ نے 6 ججز کے اس خط کا حوالہ دیا. وہ جو 6 ججز کا خط تھا ثاقب بشیر صاحب، پہلے تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈال دیجیے گا، کیونکہ اس خط کے اندر ان 6 ججز صاحبان نے نہ صرف ضابطہ اخلاق بنانے کی بات کی تھی، بلکہ کچھ اور بھی اہم پہلو تھے جس پر روشنی ڈالی تھی. کیا سپریم جوڈیشل کونسل کو نہیں چاہیے تھا کہ ان پہلوؤں کو کم از کم ٹیک اپ کر لے جو انہوں نے ایک پوری چارج شیٹ فائل کی تھی عامر فاروق صاحب کے خلاف؟ بہت ساری چیزیں تھیں اس میں، اس پر کیوں خاموش ہے سپریم جوڈیشل کونسل؟ صرف عامر فاروق صاحب کے خلاف نہیں، اس ملک کے انٹیلیجنس اداروں کے خلاف ایک چارج شیٹ تھی. میں عدلیہ کی بات کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی. اس میں بتائیے مین کیا چیزیں تھیں اگر یاد آ رہی ہیں؟ اس میں ایک تو یہ جو 25 مارچ کو 2024 کو خط آیا تھا، لیکن مئی 2023 سے یہ معاملہ شروع ہوا یا اس سے بھی پہلے، تو اس وقت کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کو پہلے انفارم کیا گیا، ان کو خطوط لکھے گئے، ان سے ملاقاتیں ان ججز نے کی. یہ تو 1 سال کے بعد میڈیا میں یہ خط آیا جب سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا، ایسا نہیں ہے جی. تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ معاملات پہلے سے چل رہے تھے. وہ یہ کہنا کہ انہوں نے اس ٹائم پہ رپورٹ نہیں کیا، میرے خیال میں اگر آپ سارا ریکارڈ کھنگالیں گے تو اس میں پھر بات ساری عامر فاروق صاحب پر آ جائے گی کہ وہ بطور چیف جسٹس انہوں نے کیا کیا. انہوں نے ضابطہ اخلاق میں جو ترمیم کر رہے ہیں، اس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے کوئی کمی تھی ججز کی طرف سے. اچھا، اس میں 2 باتیں میں جو ہے وہ ایڈ کروں گا. ایک تو جو اس میں بات جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب نے کی ہے کہ آپ نے جو ضابطہ اخلاق بنایا ہے، جس طرح کا پاکستان میں ماحول ہے، پولیٹیکل بھی انوائرمنٹ ہے، اس انوائرمنٹ میں جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، جو ایگزیکٹو کے حوالے سے کوئی اگر کرٹیسزم کرتے ہیں یا ایون کوئی فیصلہ بھی عدالت دیتی ہے، تو ان کے لیے تو بڑا آسان آپ نے رستہ دے دیا ہے کہ کسی بھی پوائنٹ پہ بہت ساری چیزیں تو ان کی وضاحت ہی نہیں ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے، کون یہ طے کرے گا کہ یہ مس کنڈکٹ میں ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے کھلا راستہ دے دیا ہے کہ کل وہ انڈیپینڈنٹ جو وائسز ہیں جوڈیشری میں یا جوڈیشری کو دبانے کے لیے، خاموش کرانے کے لیے، وہ یہ راستہ استعمال کر سکتے ہیں. دوسری بات وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، 13 اکتوبر کو لیٹر لکھا گیا، 17 اکتوبر کو لیٹر لکھا گیا، اور 18 اکتوبر کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اپنی اکثریت کے ساتھ ان دونوں لیٹرز کو جناب سائڈ ردی کی ٹوکری میں پھینکا، اور ردی کی ٹوکری میں انہوں نے کہا ووٹ میرے پورے ہیں، اور یہ رہا آپ کا ضابطہ اخلاق، یہ رہی ساری چیزیں، اور یہ رہا آپ. انہوں نے جسٹس ڈوگر صاحب کو بھی اس میں بٹھایا اور فیصلے جو کر کے بات ختم کر دی. مطلب دوسرے لفظوں میں یہ جو بھی لیٹر انہوں نے لکھے ہیں، انہوں نے اس کو بادر ہی نہیں کیا کہ اس میں کوئی چیز لکھی گئی ہے یا. اور سب سے بڑی بات جو ہمارے ہاں بہت کم لوگ سوچتے ہیں، جو گڑھا آپ کسی اور کے لیے کھود رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کل آپ اس میں خود بھی گر سکتے ہیں. بالکل، یہ بات آپ نے درست کی ہے. اور اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جو یحییٰ آفریدی صاحب کو بھی سوچنی چاہیے کہ بھلے ہی آپ کی کوئی ناراضگی ہوگی جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے، جسٹس اطہر من اللہ سے، جسٹس منیب اختر سے، پرانی رفاقت آپ کی ختم ہو گئی ہے، لیکن یہاں پر اب جب آپ بیٹھے ہیں تو آپ نہ ان کے چیمبر فیلو کے طور پر بیٹھے ہیں، نہ ان کے کلاس فیلو کے طور پر بیٹھے ہیں، آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر بیٹھے ہیں. تو آپ کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، اور اگر آپ انہیں بھی ذاتی اپنی لڑائی، ذاتی اناد کی اس میں لے کر آ رہے ہیں تو یہ پھر مس کنڈکٹ تو یہاں پر بھی ہوتا ہے. بہرحال ہم زیادہ نہیں بولتے. کیوں مطیع اللہ جان صاحب، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اپنے پرانے دوستوں کو، اور ان سے جو ذاتی اختلافات ہیں انہیں اب باقاعدہ طور پر وہ آفیشیل لے کر آ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں، وہ ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کوتاہی پہ پردہ ڈال رہے ہیں، وہ اپنی کم عملی پہ جو ہے ان ایکشن کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایک جواز تلاش کر رہے ہیں اس ضابطۂ اخلاق کی اتنی بڑے پیمانے پہ ترمیم کے ذریعے کہ کیونکہ ضابطۂ اخلاق میں یہ چیزیں پہلے میکینزم نہیں تھا تو اس لیے مسئلہ ہو گیا. حالانکہ جو پاکستان کا جو آئین ہے اس میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بہت واضح ہے، اور جو عدلیہ جو آئین کی تشریح کرتی ہیں، جو فیصلے دیتی ہے، اور آئینی عدالتیں جو ہیں اگر ان میں کوئی رخنہ ڈالتا ہے تو یہ آئین کی پامالی ہے، یہ سبورشن آف کانسٹیٹیوشن ہے، یہ غداری ہے آئین کی، جو کچھ مبینہ طور پہ خفیہ اداروں نے 6 ججوں کے ساتھ کیا. یہ آرٹیکل 6 ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
جو جنرل مشرف نے کیا تھا، یہ 6 ججوں کے خط میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں، یہ ایگزیکٹلی 3 نومبر 2007 والا کام تھا کہ آپ نے ججوں کو بالکل غیر فعال کیا، جو جنرل مشرف نے بھی کیا 3 نومبر 2007 کے فرمان کے ذریعے، اور جس طریقے سے مبینہ طور پہ خفیہ اداروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا، ججوں کے گھروں میں خفیہ کیمرے لگائے مبینہ طور پہ، کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن ہی نہیں ہماری جوڈیشل کونسل کر سکی تو کیا یہ آئین کی پامالی نہیں ہے؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اور ان سے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اپنی کوتاہیوں، اپنی نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے یہ ساری کاغذی کارروائی انہوں نے کی ہے اور فائلوں کا پیٹ بھر رہے ہیں۔ اب وہ جو کہتے ہیں نا نالائقوں کا بستہ بھاری، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ضابطہ اخلاق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور ضابطہ اخلاق کے کاغذوں اور سیاہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، یہ بھی ہمارے نظام کی، ہمارے عدالتی جو آئینی فورم ہے جوڈیشل کونسل کا، یہ اس کی نالائکی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اب میں پھر یہ کہوں گا کہ دیکھیں نا، ایک طرف تو پورا سیکریٹریٹ بنا دیا، پریس ریلیزیں جاری کر دی کہ جوڈیشل کونسل کا سیکریٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، 75 شکایتیں جو انہوں نے فائل کی ہیں نمٹاتے ہیں، اور دوسری طرف اتنی جو ہے ان کو عقل نہیں آئی کہ یہ معاملات جو ضابطہ اخلاق کا جوڈیشل کونسل کے سامنے رکھتے اور پھر پبلک میں اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی، اور انہوں نے جناب 3 ججوں نے مل کے، کیونکہ ان کی اکثریت تھی، کمیٹی میں پہلے اپروول دی اور پھر جوڈیشل کونسل میں آ کے اپنے ووٹ سے اپروو کر دیا۔ بیسیکلی تو بات یہی ہے نا کہ ہمیشہ نعرہ لگایا جاتا ہے عدلیہ کی آزادی کا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ موجودہ حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ عدلیہ کی جو باقی رہی صحیح آزادی بھی ہے اس کو سلب کیا جائے، اور وہ کیسے کیا جائے اس حوالے سے اب باقاعدہ طور پر کوششیں جاری ہیں۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی۔ جو عمران خان جی سوری، عمران خان صاحب کی جو ان سے ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے بتا دیتے ہیں ناظرین کو۔ عمران خان سے آج ان کی 2 بہنوں کی ملاقات کروائی گئی، جو ان کے فیصل ملک، یہ GHQ حملہ کیس میں جو ان کے وکیل ہیں، ان کی ملاقات کروائی گئی۔ بیرسٹر گوہر، بیرسٹر سلمان اکرم راجہ، بہت زیادہ وکلاء وہاں پہ اکٹھے تھے، دن بھر وہ وہاں پہ گھومتے پھرتے رہے، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب کیوں نہیں کروائی گئی یہ کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن جو فیصل ملک ہیں جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے باہر آ کے کچھ بات کی اور انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے کس حوالے سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ایک تو اڈیالہ جیل میں آج صرف وکلاء میں سے مجھے جانے دیا گیا، باقی کسی کو اجازت نہیں دی گئی۔ علیمہ خان کی بھی آج ملاقات سے روکا گیا اور 2 بہنوں کی ملاقات کروائی گئی۔ عمران خان نے سب سے پہلے اپنے مینڈیٹ کی بات کی اور انہوں نے کہا کہ KP میں ان کا مینڈیٹ ہے، پالیسی بنانا ان کا آئینی حق ہے، اور عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کو ان سے ملاقات کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ عمران خان کو ان کے آئینی اور جمہوری حق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ نواز شریف کے دور، جب نواز شریف جیل میں تھے دوران قید ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں اور سارا کچھ جو وہ چل رہا تھا، اور ان کی باقاعدگی سے فیملی کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، دعوتیں ہوتی تھیں، اور عمران خان کو نہ اہل خانہ سے ملنے دیا جا رہا ہے، نہ پارٹی رہنماؤں سے، اور ان کی جو بنیادی جیل میں سہولیات ہیں ان سے محروم رکھا جا رہا ہے، اور جیل مینول کے مطابق ان کو سہولیات نہیں دی جا رہی۔ 10 ماہ میں عمران خان کی بیٹوں سے ایک بار بات کروائی گئی، یہ فیصل ملک بھی کہتے ہیں، اور کہتے ہیں TV اخبارات جیسی بنیادی سہولیات بھی ان کو میسر نہیں۔ میری اطلاع کے مطابق اخبار ان کو مل رہا تھا، اب پتہ نہیں مل رہا ہے یا نہیں، TV بند تھا۔ قانونی ٹیم جلد اس حوالے سے جو ہے وہ عدالت سے رجوع کرے گی۔ عمران خان نے تمام وکلاء کو عدالتوں میں کیسز کی پیروی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت جلد کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ 10 مہینوں سے القادر کی باقاعدہ سماعت نہیں ہو رہی۔ عمران خان نے پارٹی کو آئینی دائرے میں رہ کر کردار ادا کرنے کی ہدایت دی ہے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کی تشکیل عمران خان کا مینڈیٹ ہے۔ خان صاحب کا حق ہے کہ اپنی پسند کے وزراء تعینات کریں۔ سیاسی امور پر ہدایات جو ہے وہ اس حوالے سے PTI کی عمران خان سے مزید جو ہوئی ہیں، بات چیت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ مزید بھی میڈیا سے بات کریں گے، اس حوالے سے بیان باقاعدہ طور پہ PTI کی جانب سے جاری کیا جائے گا۔ اچھا ثاقب، اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ کے آنے کے بعد یہ ملاقات زیادہ اہمیت اس لیے بھی رکھتی تھی کہ گو کہ سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ کو ملاقات کی اجازت تو نہیں ملی، مگر اب جب کہ وکلاء کو اجازت مل گئی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اب کابینہ کے جو صوبائی کابینہ کے وزراء ہیں ان کے ناموں کی منظوری بھی لے لی گئی ہوگی ان وکلاء کے ذریعے، اور اب آج کل میں جو ہے
کابینہ کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، مگر سہیل آفریدی نے جو ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ڈالی ہے اس کے لیے جمعرات کے لیے نوٹس دیے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی جو ہے جمعرات تک کا انتظار کریں، مگر بظاہر اب جو ہے وکلا کے جو وزراء ہیں ان کے نام بھی وکلا کے ذریعے ان کی منظوری حاصل کی گئی ہوگی۔ آج کل وکلا اور وزراء میں فرق نہیں ہے، اس وجہ سے ہو جاتا ہے۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، مجھے مطیع اللہ جان صاحب کو اور ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔